ٹالتا کبھی، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا کبھی، جو بھی حضور کہہ دیں وہ ہوتا ہے سامنے۔ ایک دیوانہ ہے، ہماری اور آپ کی نگاہیں سلامت ہیں، آنکھوں کی بینائی سلامت ہے، لیکن ایک نابینا دیوانہ حضور کے روضے کے قریب ہے۔ اس کیفیت کو محسوس کریں اور شعر دیکھیں کہ ان کا غلام رو کے یہ کہتا ہے سامنے، جو بھی ہے حال آقا ہمارا ہے سامنے، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا کبھی، جو بھی حضور کہہ دیں وہ ہوتا ہے سامنے۔ اور اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، ان کا غلام رو کے یہ کہتا ہے سامنے، جو بھی ہے حال آقا ہمارا ہے سامنے، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا کبھی، جو بھی حضور کہہ دے وہ ہوتا ہے سامنے۔ اور اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، سب کہہ رہے تھے گنبد خضرا، اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، سب کہہ رہے تھے گنبد خضرا ہے سامنے، اندھا درے حضور پہ پہنچا تو رو پڑا، سب کہہ رہے تھے گنبد خضرا ہے سامنے۔ آئیے اب اسی ماحول میں بغیر کسی تمہید کے شاعر اہل سنت، شاعر خوش فکر حضرت مولانا حافظ و قاری حمزہ شہدہ اسماعیلی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ان کے فوراً بعد ہم اور آپ سماعت کریں گے ہمارے مہمان شاعر بھائی رضا بھائی غلام غوث غزالی صاحب کو۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں حمزہ شہدہ اسماعیلی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام تر سامعین کو نوازیں۔ ممبر نور پر جلوہ فرما، رفقاء ملت اسلامیہ، شعراء اعظام، کیمرہ مین حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا کیمرہ بند کر لیں، آپ کیمرہ بند کر لیں اپنا۔ بہت بہت شکریہ۔ جو بات میں کہتا تھا ماشاءاللہ آپ نے میرے من کی کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دل لگا کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ نے ماشاءاللہ ماہرین سرتال سے بھی سنا اور شاعر خوش خصال سے بھی سنا۔ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک کلام کے چند شعر پڑھتا ہوں، پھر اپنا رستہ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ریاض نعمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے شعر بہت چھوٹے انداز میں پڑھنے سے بھی اس کی وقت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ شعر خود باکمال ہو تو بندہ بغیر چون و چرا سبحان اللہ کہتا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور نہ یہ کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے۔ مطلب ہے شیخ خدمت دیکھیے عطا کریں۔ نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، 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 ہمارے بیچ
ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں، بہت اچھے، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ اور یہ ایک شعر اہل اسٹیج کے حوالے کرتا ہوں، دیکھیے گا جناب ممتاز تانوی صاحب۔ نشان پائے محمد پتہ ہے منزل کا، واہ 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 واہ، نشان پائے محمد پتہ ہے منزل کا، نشان پائے محمد پتہ ہے منزل کا، جو اس پہ چلتے ہیں وہ لاپتہ نہیں ہوتے، جو اس پہ چلتے ہیں وہ لاپتہ نہیں ہوتے۔ شکریہ۔ نشان پائے محمد پتہ ہے منزل کا، جو اس پہ چلتے ہیں وہ لاپتہ نہیں ہوتے۔ اگر کرم نہیں ان کا بلال پر ہوتا، قاری صاحب، اگر کرم نہیں ان کا بلال پر ہوتا، تو پھر بلال بھی ذی مرتبہ نہیں ہوتے، تو پھر بلال بھی ذی مرتبہ نہیں ہوتے۔ اور جماعت وہابیہ کہتی ہے ارے کلمہ انہی کا پڑھتی ہے، انہی کو مردہ کہتی ہے۔ جب رسول اللہ کو مردہ کہہ سکتے ہیں تو کسی کو مردہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عام انسان اگر اللہ کا نام لے کر جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جائے تو قرآن اسے کہتا ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیے گا، خدا کی راہ میں جو ہستیاں لٹاتے ہیں، خدا کی راہ میں جو ہستیاں لٹاتے ہیں، صدام بھائی شہید ہوتے ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے، شہید ہوتے ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے۔ چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، میں آپ کے مسلم پور بلکہ پورے کوٹوا میں اپنی عمر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں صدام وحیدی صاحب کے مدعو کرنے پر، پہلی مرتبہ۔ اور میں نے یہاں کے چلتے چلتے کچھ حالات بھی دیکھ لیے۔ یہاں پہ سب حسینی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ مجھے میرا ایقان و ایمان کہتا ہے یہاں رسول کی محفل میں آنے والا سب رسولی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، تو پھر یہاں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں حسینیت کا رنگ ہونا ضروری ہے کہ اللہ والوں کے عرس سے منسوب محفلیں سجائیں۔ یہ مقدر کے تیز ہیں یہ لوگ، ہم لوگ، آپ لوگ، کہ میلہ ٹھیلا سے ہٹ کر کے اللہ والوں کے ذکر میں ہیں۔ ورنہ جہاں گانا بجتے ہوئے میں نے سنا پہلی مرتبہ آیا، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن یہ محفل دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا کہ انہی میں کہتے ہیں نا گدڑی میں لال ہے، تو یہ گدڑی میں لال ہی نظر آیا۔ تو حسینی کیسے ہوتے ہیں؟ پھر بے وفائی نہیں کرتے، حسینی بے وفائی نہیں کرتے، چھوٹا وعدہ ہو یا بڑا گردنیں لٹا دیتے ہیں، کٹا دیتے ہیں۔ تو کس طرح سے وفا کا آئینہ دکھلا کے بول اٹھے حسین،
وفا کا آئینہ دکھلا کے بول اٹھے حسین، رسول والے کبھی بے وفا نہیں ہوتے، رسول والے کبھی بے وفا نہیں ہوتے، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع ملاحظہ فرما لیجیے کہ بہت سے آتے ہیں پابند شرع اے شیدا، بہت سے آتے ہیں پابند شرع اے شیدا، مثال حضرت اختر رضا نہیں ہوتے، مثال حضرت اختر رضا نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشہ ہوتا ہے، ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشہ ہوتا ہے، سادگی کا بھی مگر اپنا مزہ ہوتا ہے، ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشہ ہوتا ہے، سادگی کا بھی مگر اپنا مزہ ہوتا ہے، کون دنیا میں سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ، ریل کا وزن تو پٹری کو پتہ ہوتا ہے، کون دنیا میں سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ، ریل کا وزن تو پٹری کو پتہ ہوتا ہے، اور ایک دو نہیں ہر روز لکھے 58 صفحہ، تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے، ایک دو نہیں ہر روز لکھے 58 صفحہ، تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی منفرد انداز میں ہم نے اور آپ نے استاد الشورا حضرت حافظ و قاری حمزہ شہدہ اسماعیلی صاحب کو سماعت کیا ہے۔ آپ سے ایک میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے پیچھے کی کرسیوں کو چھوڑ کر یہ جو آگے کی کرسیاں خالی پڑی ہیں ان کو پر کر لیں، کیونکہ ایک مہمان لہجہ آپ کے قریب ہونے والا ہے۔ جلدی جلدی آپ سے میری یہ بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ پیچھے کی کرسیوں کو چھوڑ کر قریب آ جائے، جلدی جلدی آ جائے، جلدی جلدی آ جائے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنی پڑے، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ حمزہ شہدہ اسماعیلی ایک راز کی بات سن لیجئے کہ جو بات حقیقت ہے وہی بول رہے ہیں، جو بات حقیقت ہے وہی بول رہے ہیں، ہم آج اپنے راز سبھی کھول رہے ہیں، جو بات حقیقت ہے وہی بول رہے ہیں، بات بھلے ہی میرے زبان سے نکل رہی ہے لیکن یہ کہی جا رہی ہے حافظ حمزہ شہدہ اسماعیلی صاحب کے لیے کہ جو بات حقیقت ہے وہی بول رہے ہیں، ہم آج اپنے راز سبھی کھول رہے ہیں، بیدم کو ہم دکھاتے ہیں اپنے کلام سب، استاذ میرے حضرت بہلول رہے ہیں، بیدم کو ہم دکھاتے ہیں اپنے کلام سب، استاد میرے حضرت بہلول رہے ہیں، بیدم کو ہم دکھاتے ہیں اپنے کلام سب، استاد میرے حضرت بہلول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اب دیکھیے اچھا لگ رہا ہے، ایک شعر پڑھنے کی فرمائش ہوئی تھی، وہ شعر میں پڑھتا ہوں اور انہی مصروں کے ساتھ وہ خوبصورت لہجہ جن کا آپ بعد عشاء سے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے قریب ہوگا۔ صدر مشاعرہ
حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری کریم الزماں صاحب قبلہ کی دعاؤں کی انگلیوں کو تھام کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ زمیں کا عرش بری لامکاں سے گزرے ہیں. 4 مصرے پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں لیکن فرمائش ہوئی اس لیے میں پڑھتا ہوں. 4 مصرے کسی اور شاعر کے, 2 مصرے اس پتلے دبلے ناظم کے. برداشت کر لیں کہ زمیں کا عرش بری لامکاں سے گزرے ہیں. زمیں کا عرش بری لامکاں سے گزرے ہیں, جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں. زمیں کا عرش بری لامکاں سے گزرے ہیں, جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں. میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں. بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں. میں بتا دوں کہ اگر علامہ اقبال اس دور میں ہوتے تو وہ شاعری کے ساتھ ساتھ فائرنگ بھی کرتے. زمیں کا عرش بری لامکاں سے گزرے ہیں, جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں. میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں. اب ریاض نعمانی کے مصرے سن لیں کہ تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو. تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو. آواز پہنچ رہی ہے. عرش لامکاں سے گزرے ہیں. آتے راتے جی اچھا لگ رہا ہے کہ زمیں کا عرش بری لامکاں ہیں, جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں. میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں. اور تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو. تمہارے باپ کبھی آسماں سے گزرے ہیں. میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو. تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو. تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو. تمہارے باپ کبھی آسماں سے گزرے ہیں. تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو. تمہارے باپ کبھی آسماں سے گزرے ہیں. آئیے اب میں بہت ہی تیزی کے ساتھ بالکل آسان انداز میں اس مداح رسول کا تعارف کراؤں کہ وہ آنے والا خوبصورت لہجہ جسے پورا ملک شاہکار ترنم جناب غلام غوث غزالی کے نام سے جانتا ہے, وہ خوبصورت لہجہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ غلام غوث غزالی اس حلال شراب کا نام ہے کہ جس کا نشہ جس کے اوپر چڑھ جائے تو وہ بہت مشکل سے اترتا ہے. وہ خوبصورت اور حلال شراب آپ کے حوالے ہونے والی ہے. تو آئیے اس خوبصورت لہجے کے مالک کا ہم اور آپ استقبال کر لیں. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور پوری بیداری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ, طاقت و توانائی کے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں اور استقبال کر لیں جناب غلام غوث غزالی صاحب کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرس مقدس. میں بار بار ماحول بنانا چاہ رہا ہوں, پھر بار بار بیچ میں کچھ نہ کچھ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں بھائی غلام غوث غزالی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں. بس اس شعر کے ساتھ کہ گھروں سے دشمنانے دی کھینچ کر مارو, گھروں سے دشمنانے دی کو پہم کھینچ کر مارو, بھڑکتی آتش نفرت کو شبنم کھینچ کر مارو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سالہ ہے تو پتلا دبلا لیکن مارنے پیٹنے کی بات زیادہ کرتا ہے.